بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک خاتون جن کی عمر تقریباً 35 برس تھی، وہ میرے پاس آئیں۔ دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ جب ہم نے ان کی ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ وہ فیملی وے میں ہیں اور ان کا یہ آخری مہینہ جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک 10 سال کا بیٹا بھی تھا۔ وہ امریکن نیشنل تھیں اور نیکسٹ ڈے ان کی فلائٹ تھی امریکہ کے لیے، اور یہ پوچھا کہ آپ کی دھڑکن کب سے تیز ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب، جب یہ بچہ میرا ہونے والا تھا تب بھی دھڑکن بہت تیز ہوتی تھی، اور میں امریکہ میں ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل میں داخل تھی، لیکن بہرحال وہاں پر بچے کی ڈیلیوری ہو گئی اور اس کے بعد میری دھڑکن بہتر ہو گئی۔ میں پھر اپنے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ کبھی کبھی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، میں گہرے گہرے سانس لیتی، آرام کرتی اور دھڑکن ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کبھی میرا سانس بھی پھولتا تھا، لیکن میں نظر انداز کرتی کہ ہو سکتا ہے مجھ میں خون کی کمی ہو گئی ہو، اور میں نے پھر کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا۔ جب میں نے ان کا معائنہ کیا تو ان کے دل میں ایک خاص قسم کی آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز عام طور پہ اس وقت ہوتی ہے جب دل میں سوراخ ہو۔ جب ہم نے ان کی ایکو کی تو ان کے دل کے اوپر والے خانوں کے درمیان میں جو پردہ ہوتا ہے اس کے اندر 25 ملی میٹر کا سوراخ تھا۔ اسے ہم کہتے ہیں ASD، ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹر کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے اکثر لوگ باہر جاتے ہیں اپنے علاج کروانے کے لیے، کہ ہم یورپ جا رہے ہیں، ہم امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں پر ہمارا بہترین علاج ہوگا۔ یہ ایک کیس سٹڈی ہے جو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ جا کے اپنا علاج کروائیں گے، یورپ جا کے علاج کروائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ پاکستان میں شاید ہمارے ڈاکٹرز اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں۔ اب 10 سال پہلے جب ان خاتون کی پریگننسی ہوتی ہے اور پریگننسی کے آخری 10 دنوں میں ان کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، یہ امریکہ میں نیو یارک میں ایک ہسپتال میں جاتی ہیں، وہاں پر ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پریگننسی کی وجہ سے خواتین میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ان کے بچے کی پیدائش کر دی جاتی ہے، لیکن ان کا پیدائشی نقص نہیں معلوم کیا گیا، اور ان کی وہی علامت دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا ان کو اس دوسری پریگننسی میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن ان کی فلائٹ تھی، ان کے والدین اور پورا خاندان امریکہ میں رہتا ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے دل کے اندر ایک پیچ لگا کے ان کو ہسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں، بچوں کا طبی معائنہ لازمی کروائیں، خصوصاً دل کا معائنہ، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلتی ہیں۔ اگر کسی بچے میں، لڑکے میں یا لڑکی میں دل کے پٹھوں کی بیماری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کارڈیومائیوپیتھی، جس میں دل کے پٹھے موٹے ہو جاتے ہیں، یہ خاندانوں میں ہوتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے، اس لیے اگر شادی سے پہلے تشخیص ہو جائے گی تو آنے والے بچوں میں اس بیماری کے منتقل ہونے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اور ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں رومیٹک فیور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بچپن میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، بچہ سست ہوتا ہے، چلا نہیں جاتا، لیکن اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ ایک ہی بخار کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رومیٹک فیور کی وجہ سے دل کا ویلو تنگ ہو جاتا ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہوتا سوائے دھڑکن کے یا سانس کے چڑھنے کے، جسے لوگ عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد جب پریگننسی ہوتی ہے، پریگننسی کے دوران پانی جسم میں زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، اور جب خون کا والیوم اس تنگ ویلو سے گزرتا ہے تو لڑکی کا سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیٹا نہیں جاتا، دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو ان علامات کو
پریگننسی کی علامات سمجھ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ان خاتون کے دل کا معائنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے دل کے ویلو کے اندر تنگی ہے، دل کا ویلو لیک کرتا ہے، پھیپھڑوں کی خون کی نالیوں میں دباؤ زیادہ ہو رہا ہے، دل کا دایاں ویلو بھی لیک کر رہا ہے۔ جب یہ تشخیص ہو گئی کہ ان خاتون کو دل کے ویلوز کی تنگی کی بیماری ہے تو پھر پریگننسی کو بہت پروفیشنل انداز میں ڈیل کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی کے بغیر بچے کی پیدائش ہو سکے، اور پھر اس کے بعد ان کو وقتاً فوقتاً اپنا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ اگر دل کے ویلوز کی کیفیت ایسی ہے کہ بہت تنگ ہے یا بہت لیک کر رہا ہے تو پھر اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ آنے والی کسی پیچیدگی سے بچایا جا سکے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی بات کہوں گا کہ ہمیں اپنا معائنہ وقتاً فوقتاً کرواتے رہنا چاہیے، ہمیں بیماری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اپنا معائنہ بھی کروائیں، اپنے بچوں کا معائنہ بھی کروائیں، اور اگر کوئی بیماری موجود ہے اس کا وقت پر علاج کر کے آنے والی بے شمار پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے اور زندگی کو ایک صحت مند انداز میں گزارا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔